آج ہم ہنری کسنجر کی مشہور کتاب آن چائنا، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ کتاب چین کی تاریخ، اس کی تہذیب اور دنیا کے ساتھ جو اس کے تعلقات رہے ہیں ان پر کسنجر کا اپنا ایک زاویہ نظر پیش کرتی ہے۔ ہمارے پاس اس کتاب کے خلاصے کے کچھ حصے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ان سے اہم نکات نکال سکیں۔ بالکل، اور کسنجر ظاہر ہے وہ خود عالمی سیاست میں ایک بڑا نام رہے ہیں، تو ان کی یہ کتاب چین کے جو منفرد ثقافتی پس منظر ہے اور دنیا کو دیکھنے کا جو ان کا انداز ہے اسے سمجھنے کی ایک کوشش ہے، خاص طور پر مغرب کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کسنجر کے مطابق چین صدیوں سے خود کو اور باقی دنیا کو کس نظر سے دیکھتا آیا ہے اور یہ سوچ وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کسنجر کا اپنا تجزیہ ہے، ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا دلائل اور تشریحات پیش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں چین کے اس بنیادی تصور سے جسے کسنجر انفرادیت یا سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ جی، کسنجر کی ایک بنیادی دلیل یہ ہے، یوں سمجھیں کہ چین خود کو ہمیشہ سے دنیا کا مرکز مانتا آیا ہے۔ مڈل کنگڈم یا زونگو یہ تصور بہت گہرا ہے۔ ان کے مطابق ہزاروں سال تک چین کا سامنا کسی ایسی تہذیب سے نہیں ہوا جو پیمانے میں یا ترقی میں اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس چیز نے ایک بڑھتری کا احساس پیدا کیا جو ان کی سوچ میں رچ بس گیا ہے۔ اچھا، اور یہ صرف ایک احساس ہی نہیں تھا، کسنجر اچ معاشی اعداد و شمار بھی دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا 1820 تک چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھا۔ بالکل، اور یہ احساس ان کی تاریخ کے تسلسل سے بھی جڑا ہے۔ کسنجر لکھتے ہیں کہ چینی تہذیب کا کوئی واضح آغاز ہمیں نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ کنفیوشس جیسے جو مفکر تھے وہ بھی خود کو نئے نظریات کا بانی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو پرانے اصولوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں سال پرانا تحریری نظام آج بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ خود اس تسلسل کی ایک بڑی مثال ہے۔ تو یہ جو مڈل کنگڈم والا نظریہ تھا، اس کا ان کے بین الاقوامی تعلقات پر کیا اثر پڑا؟ مغرب کا جو بیلنس آف پاور کا تصور ہے، اس سے یہ کتنا مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ دیکھیں، کسنجر کے مطابق مغربی نظام ریاستوں کی برابری پر مبنی تھا، کم از کم نظریاتی طور پر۔ چین نے کبھی کسی دوسری ریاست کو اپنے برابر سمجھا ہی نہیں۔ وہ مرکز تھے، باقی سب ان کی نظر میں خراج گزار ریاستیں تھیں، ٹریبیوٹری اسٹیٹس، جو چینی تہذیب سے فیض یاب ہونے، کچھ سیکھنے آتی تھیں۔ ان سے کاؤٹاؤ وہ جو مکمل زمین پر لیٹ کر سجدہ کرتے ہیں، اس کی توقع کی جاتی تھی، جو شہنشاہ کی بالادستی کا ایک طرح سے اقرار تھا۔ یعنی سفارتکاری برابری کی سطح پر نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، نظریاتی طور پر تو بالکل نہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کسنجر یہ بھی بتاتے ہیں کہ چین اکثر عسکری طور پر اپنے جو خانہ بدوش پڑوسی تھے ان سے کمزور ہوتا تھا، تو اس لیے وہ براہ راست ٹکراؤ کے بجائے بلواسطہ طریقے استعمال کرتے تھے، جسے وہ یوزنگ باربیرینز ٹو چیک باربیرینز کہتے ہیں، یعنی وحشیوں کو وحشیوں کے ذریعے قابو کرنا۔ اس میں پھر معاشی لالچ دینا، سفارتکاری، نفسیاتی حربیں، یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ اچھا، یہ حکمت عملی تو کافی منفرد لگ رہی ہے۔ کیا یہ ان کی اسٹریٹجک کلچر کا حصہ ہے؟ کسنجر نے وہ آرٹ آف وار اور ویئی چی جو گو کا کھیل ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، کسنجر ان دونوں کا حوالہ دے کر چینی اسٹریٹجک سوچ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شطرنج یا چیس جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک فیصلہ کن جنگ میں حریف کو ختم کرنا، یعنی چیک میٹ، جبکہ ویئی چی یا گو وہ ایک لمبا کھیل ہے، طویل المدتی کھیل، جس کا مقصد ہوتا ہے بتدریج گھیراؤ کرنا اور ایک نسبتاً برتری ریلیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنا۔ تو مطلب یہ براہ راست ٹکراؤ سے گریز اور طویل مدتی سوچ پر زیادہ زور دیتا ہے؟ بالکل، یہ سن زو کی جو آرٹ آف وار ہے اس کے فلسفے سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ سن زو، جن کی اپنی شناخت پر تو خیر بحث ہے، وہ فوجی طاقت سے زیادہ نفسیاتی اور سیاسی پہلوؤں پر زور دیتے ہیں۔ کسنجر کے مطابق سن زو کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اصل کمال جنگ جیتنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کو لڑے بغیر جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ دشمن کی حکمت عملی پر حملہ کرنا سب سے اونچا درجہ ہے، پھر اس کے اتحادیوں پر، پھر اس کی فوج پر، اور سب سے آخر میں شہروں پر حملہ کرنا۔ اور وہ شی کا تصور وہ کیا چیز ہے؟
شی کا ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کسنجر اسے کسی صورتحال کی جو فطری توانائی ہوتی ہے، اس کے بہاؤ کی سمت یا جو اس میں ممکنہ قوت چھپی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ مطلب حالات کے بدلتے ہوئے رجحانات کو پہچاننا، صبر سے صحیح وقت کا انتظار کرنا اور پھر کم سے کم طاقت استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اثر حاصل کرنے کا فن ہے۔ یہ طاقت سے ٹکرانے کے بجائے ذہانت سے کام لینے پر زور دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ تاریخی پس منظر اور ان کا جو منفرد عالمی نظریہ ہے یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پھر مغرب سے ٹکرا ہوا جس نے کسنجر کے مطابق سب کچھ بدل دیا۔ وہ افیون جنگ، اوپیم وار، اسے ایک اہم موڑ قرار دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع میں جب مغربی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ، چین کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتی تھیں تو وہ ایسے مطالبات لے کر آئیں جو چینی عالمی نظام کے لیے بالکل ناقابل قبول تھے۔ وہ برابری چاہتے تھے، مستقل سفارت خانے، آزاد تجارت، نہ کہ خراج گزاری والا نظام۔ لارڈ میکارٹنی کا جو 1793 کا مشن تھا وہ اسی لیے ناکام ہوا، خاص طور پر جب انہوں نے وہ کاؤ ٹاؤ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر افیون جنگ ہوئی 1839 سے 42 تک۔ کسنجر اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی وجہ تو تجارتی عدم توازن تھا۔ برطانیہ چین سے چائے، ریشم وغیرہ خریدتا تھا، لیکن چین کو برطانوی مصنوعات کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ تو اس عدم توازن کو پورا کرنے کے لیے برطانوی تاجروں نے ہندوستان میں اگائی جانے والی افیون، جو چین میں ممنوع تھی، وہ وہاں اسمگل کرنا شروع کر دی۔ جب چینی کمشنر تھے لن زیکسو، انہوں نے افیون پکڑ کر تباہ کر دی تو برطانیہ نے اسے جنگ کا بہانہ بنا لیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ چین کی بہت بری شکست ہوئی۔ نانجنگ کا معاہدہ ہوا 1842 میں، جسے کسنجر غیر مساوی معاہدوں یا ان ایکول ٹریٹیز کے سلسلے کا آغاز کہتے ہیں۔ چین کو بھاری تاوان دینا پڑا، ہانگ کانگ برطانیہ کو مل گیا، کئی بندرگاہیں زبردستی کھلوائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر مغربی شہریوں کو چین میں اپنے قوانین کے تحت رہنے کا حق مل گیا، ایکسٹرا ٹیریٹوریلٹی جسے کہتے ہیں۔ کسنجر کے مطابق شاید سب سے تکلیف دہ چیز ان کے لیے برابری کا اصول تسلیم کرنا تھا۔ اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ذلت کی صدی کہلاتا ہے، سینچری آف ہیوملیشن۔ جی ہاں، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل میں چین کو مسلسل بیرونی دباؤ کا سامنا رہا۔ دوسری افیم جنگ ہوئی، جاپان سے شکست کھائی، باکسر بغاوت ہوئی، اور اندرونی خلفشار بھی بہت تھا، جیسے تائپنگ بغاوت جس میں کہتے ہیں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ دور چینی نفسیات پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا۔ کسنجر کے مطابق آج کے جدید چین کی بہت سی پالیسیوں کو اسی دور کے رد عمل کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ذلت کے دور کے بعد پھر ماؤ زیڈونگ کا انقلاب آیا۔ کسنجر ماؤ کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی تسلط سے ایک طرح سے نجات دلائی، لیکن دوسری طرف ان کا جو مسلسل انقلاب یا کنٹینیوس ریولوشن کا نظریہ تھا وہ بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ وہ کنفیوشس کی ہم آہنگی کے بالکل برعکس انتشار کو ترقی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ مسلسل انقلاب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ معاشرے کو مستقل طور پر متحرک رکھا جائے، اسے بدلتے رہا جائے تاکہ وہ جمود کا شکار نہ ہو۔ اسی سوچ کے تحت ماؤ نے پہلے وہ 100 پھول مہم چلائی، پھر گریٹ لیپ فارورڈ شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایک خوفناک قحط آیا اور کروڑوں لوگ مارے گئے، اور پھر ثقافتی انقلاب کلچرل ریولوشن برپا کیا، جس نے چینی معاشرے، ثقافت اور خود کمیونسٹ پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور خارجہ پالیسی میں ماؤ کی کیا حکمت عملی تھی کسنجر کے مطابق؟ کسنجر بتاتے ہیں کہ ماؤ نے چین کی کمزوری کے باوجود بڑی طاقتوں کو چیلنج کیا۔ انہوں نے سنزو والی نفسیاتی جنگ اور وہ خالی شہر جیسی چالیں استعمال کیں۔ وہ ایٹمی جنگ کے خطرے کو بھی بظاہر کم اہمیت دیتے نظر آتے تھے تاکہ مخالفین پر دباؤ ڈال سکیں۔ سب سے اہم بات، انہوں نے وہی روایتی چینی حکمت عملی، ویشیوں کو ویشیوں کے خلاف استعمال کرنے والی، اس کا ایک ماڈرن ورژن اپنایا، یعنی امریکہ اور سوویت یونین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو کورین جنگ میں جو چین شامل ہوا، کسنجر اسے اسی تناظر میں دیکھتے ہیں؟
جی، کسنجر یہی دلیل دیتے ہیں کہ جب امریکی افواج شمالی کوریا میں آگے بڑھ رہی تھیں اور امریکی بحری بیڑا آبنائے تائیوان میں آ گیا تو ماؤ نے اسے چین کے گھیراؤ کی کوشش سمجھا اور انہوں نے پیشگی حملہ کر کے امریکی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اگرچہ جنگ کا نتیجہ تو تعطل رہا، سٹیل میٹ، لیکن اس نے چین کو ایک ایسی طاقت کے طور پر منوا لیا جو ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور پھر وہ ڈرامائی مرحلہ آیا جب امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، 1960 کی دہائی کے آخر تک چین شدید تنہائی کا شکار تھا۔ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات تو بہت ہی زیادہ کشیدہ تھے، یہاں تک کہ سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ کسنجر کے مطابق ماؤ کو سوویت یونین سے حقیقی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف امریکہ میں نکسن انتظامیہ تھی جو ویتنام جنگ سے نکلنا چاہتی تھی اور عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ تو مطلب دونوں کے مفادات ایک جگہ آ گئے؟ بالکل۔ ماؤ نے فیصلہ کیا کہ دور کے دشمن یعنی امریکہ کو قریبی دشمن یعنی سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ خفیہ رابطے شروع ہوئے، پاکستان نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر وہ پنگ پونگ ڈپلومیسی ہوئی جس نے عوامی سطح پر ماحول تھوڑا سازگار بنایا۔ اور کسنجر کا اپنا وہ خفیہ دورہ بیجنگ جولائی 1971 میں، جی، جس نے پھر نکسن کے تاریخی دورے کی راہ ہموار کی فروری 1972 میں۔ کسنجر اپنی کتاب میں ماؤ اور وزیر اعظم یو این لائی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ ماؤ کے ساتھ ملاقات زیادہ فلسفیانہ قسم کی تھی، جبکہ یو این لائی کے ساتھ عملی معاملات پر بات ہوئی، اور نتیجہ نکلا شنگھائی اعلامیہ، شنگھائی کمیونیکے کی صورت میں۔ اس اعلامیہ کی خاص بات کیا تھی؟ کسنجر اس کے منفرد فارمیٹ پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس میں دونوں ملکوں نے اپنے اختلافات کو بھی کھلے عام بیان کیا، جو عام طور پر سفارتکاری میں نہیں ہوتا۔ سب سے اہم نقطہ تائیوان پر تھا۔ امریکہ نے تسلیم کیا ایکنالوجز کہ آبنائے تائیوان کے دونوں طرف کے جو چینی ہیں وہ مانتے ہیں کہ صرف ایک چین ہے اور تائیوان چین کا حصہ ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ اس پوزیشن کو چیلنج نہیں کرتا۔ یہ الفاظ بہت احتیاط سے چنے گئے تھے اور انہوں نے تعلقات کی بنیاد رکھی، اگرچہ مسئلہ تو حل طلب ہی رہا۔ اس میں ایک اینٹی ہیجمنی شک بھی تھی جو واضح طور پر سوویت یونین کے خلاف تھی۔ ماؤ کے بعد پھر ڈینگ شاؤ پنگ کا دور آیا۔ کسنجر اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کسنجر ڈینگ کو ایک انتہائی عملیت پسند رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ماؤ کی جو نظریاتی شدت پسندی تھی اسے ترک کیا اور حقائق سے سچائی تلاش کرنے پر زور دیا۔ 1978 میں ان کی جو اصلاحات اور کشادگی یعنی ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کی پالیسی تھی اس نے تو چین کی معاشی تقدیر ہی بدل دی۔ تاہم کسنجر یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ڈینگ نے سیاسی استحکام کو سب سے اوپر رکھا اور سیاسی آزادی کی حدود مقرر کی، جس کا مظاہرہ پھر تیانمن اسکوائر کے واقعات میں ہوا 1989 میں۔ تیانمن کے واقعے نے تعلقات پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو شدید دھچکا پہنچایا، پابندیاں لگیں، لیکن کسنجر بتاتے ہیں کہ جو بش سینئر انتظامیہ تھی اس نے بڑی محتاط سفارتکاری کے ذریعے تعلقات کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچایا۔ ڈینگ نے خود بھی بعد میں اپنے صدرن ٹور کے ذریعے 1992 میں معاشی اصلاحات پر دوبارہ زور دیا اور یہ واضح کیا کہ چین کا راستہ معاشی ترقی کا ہی ہے۔ اور پھر جانگ زامن اور ہو جنتاؤ کے دور آئے۔ جی، کسنجر ان ادوار کو تیز رفتار معاشی ترقی، عالمی معیشت میں چین کے بڑھتے ہوئے انضمام اور بدتدریج بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہو جنتاؤ کے دور میں وہ پرامن عروج یا پرامن ترقی، پیسفل رائز ڈیولپمنٹ کا نعرہ سامنے آیا، جس کا مقصد دنیا کو یہ یقین دلانا تھا کہ چین کا ابھرنا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی کسنجر بڑھتی ہوئی قوم پرستی اور خود اعتمادی کے آثار بھی نوٹ کرتے ہیں، وہ جو چائنا ڈریم کی باتیں ہونے لگیں۔ کتاب کے آخر میں کسنجر مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا امریکہ اور چین کے درمیان تصادم ناگزیر ہے؟ کسنجر پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے جو برطانیہ اور جرمنی کے تعلقات تھے ان کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں غلط فہمیاں اور بڑھتی ہوئی رقابت نے آخرکار تصادم کو جنم دیا، لیکن وہ اس نتیجے کو مسترد کرتے ہیں کہ تاریخ لازماً خود کو دہرائے گی، وہ تصادم کو ناگزیر نہیں سمجھتے۔ تو پھر حل کیا ہے ان کے نزدیک؟ وہ مشترکہ ارتقاء یا کو ایولیوشن اور ایک بحر القاع برادری یعنی پیسیفک کمیونٹی کا تصور پیش کرتے ہیں۔
یعنی ایک ایسا نظام جس میں امریکہ اور چین خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے مشترکہ مفادات تلاش کریں اور ایک دوسرے کے جو بنیادی خدشات ہیں ان کا احترام کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیرو سم سوچ سے آگے بڑھا جائے اور اسٹریٹجک اعتماد قائم کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسنجر کی کتاب آن چائنا چین کے گہرے تاریخی شعور، اس کے منفرد اسٹریٹجک کلچر، جدید تاریخ کے نشیب و فراز اور امریکہ کے ساتھ اس کے پیچیدہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ چین کا ماضی کس طرح اس کے حال اور مستقبل پر اثر انداز ہو رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا۔ اور ان ذرائع سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ چین ایک طرف اپنی تاریخی عظمت اور وہ جو قومی تقدیر کا تصور ہے اس پر یقین رکھتا ہے، تو دوسری طرف اسے 21ویں صدی میں ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر عالمی استحکام کی عملی ضروریات کا بھی سامنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو کشمکش ہے وہ آنے والی دہائیوں میں دنیا کے ساتھ چین کے تعلقات کی نوعیت کیسے متعین کرے گی۔ امید ہے اس گفتگو سے کسنجر کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور چین امریکہ تعلقات کی پیچیدگیوں پر غور کرنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔